عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحاوی للفتاوی میں ہے کہ حضرت سیدنا شیخ ابو نصر عبدالواحد صوفی کرخی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ میں روضہ انور پر حاضر ہوا، حجرہ شریف کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت شیخ ابو بکر دیار بکری علیہ رحمۃ اللہ القوی وہاں پر حاضر ہوئے اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کے برابر کھڑے ہو کر عرض کیا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میں نے اور تمام حاضرین نے سنا کہ روضہ انور کے اندر سے آواز آئی، وعلیک السلام یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھ پر سلامتی ہو۔ وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے دل سے جس نے چار سلام، اس جواب سلام کے صدقے تا قیامت ہوں بے شمار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ المستطرف میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا فضل بن ربیع علیہ رحمۃ اللہ السمیع کی طرف سے ایک جعلی مکتوب تیار کیا۔ اس کا مضمون یہ تھا کہ یہ خط لانے والے کو 1000 دینار دے دیے جائیں۔ یہ خط لے کر وہ حضرت سیدنا فضل بن ربیع علیہ رحمۃ اللہ السمیع کے وکیل کے پاس گیا اور وہ خط اس کے حوالے کیا۔ وکیل نے خط دیکھ کر یقین کر لیا کہ یہ حضرت کا ہی مکتوب ہے اور 1000 دینار کا وزن کرنے لگا اس کو دینے کے لیے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک ضروری کام کے سلسلے میں حضرت سیدنا فضل بن ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وکیل کے پاس تشریف لے آئے۔ جب آپ کو وکیل نے اس شخص کے معاملے کی خبر دی، بتایا کہ یہ تو آپ کے خط پر آیا ہے اور 1000 دینار کا مطالبہ ہے، تو حضرت سیدنا فضل بن ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ خط دیکھا تو وہ خط تو آپ کا تھا ہی نہیں۔ بہرحال جب آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا جس نے وہ جعلی مکتوب تیار کیا تھا، اب تو اس کے کانٹوں تو لہو نہیں، اس کی حالت بالکل پتلی ہو چکی تھی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چند لمحوں کے لیے اپنے سر مبارک کو جھکایا اور پھر وکیل سے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو یہ خط میں درج رقم جلد از جلد ادا کر دو۔ یہ سن کر وکیل نے جلدی جلدی 1000 دینار اس شخص کے حوالے کیے۔ اب وہ شخص حیران پریشان وہ تھیلی لیے کھڑا ہے دیناروں کی۔ تو حضرت سیدنا فضل بن ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رقم خوش دلی سے قبول کرو اور امن و سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ شخص آگے بڑھا، اس نے آپ کی دست بوسی کی، ہاتھ چومے اور عرض گزار ہوا کہ آپ نے میری پردہ پوشی کی، اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں آپ کی پردہ پوشی فرمائے۔ کے بعد وہ رقم کی تھیلی لے کر چلا گیا۔
تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں پردہ پوشی کا ذکر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک شخص نے حضرت سیدنا فضل بن ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جعلی مکتوب تیار کیا، اور پھر وہ شخص رنگے ہاتھوں پکڑا بھی جاتا ہے، اور رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد بھی اتنی پردہ پوشی کا آپ کا جذبہ ہے، پوشی کا، کہ اس کو وکیل کو پتہ تک نہیں چلنے دیا کہ یہاں پر معاملہ کیا ہے۔ اب وہ شخص جانتا تھا کہ کیا معاملہ ہے، یا حضرت جانتے تھے، وکیل کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عیب پوشی، پردہ پوشی، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہم شاید اس کے برعکس عمل کرتے۔ یاد رکھیے کہ ہمیشہ عیب کھولنا ہی دانشمندی نہیں، بلکہ پردہ پوشی کرنا، مسلمانوں کے عیب چھپا لینا، اس کی صورتیں ہیں جو عرض کروں گا، تو یہ بھی ثواب کا کام ہے، اس کے بھی فضائل ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ تو عبادت کے بیج بونے کے مہینے میں اے کاش ہم اس نیکی کو بھی اپنی عادت میں شامل کر لیں کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپائیں گے، ان عیبوں کو اچھالیں گے نہیں، ان عیبوں کو پھیلائیں گے نہیں۔ مسلم شریف کی روایت پاک ہے کہ محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ دنیا میں کسی بندے کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، یعنی اگر کوئی حیادار آدمی ناشائستہ حرکت خفیہً کر بیٹھے پھر پچھتائے تو تم اسے خفیہ یعنی پوشیدہ طور پر ہی سمجھا دو کہ اس کی اصلاح ہو جائے، اسے بدنام نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہارے گناہوں کا حساب خفیہ ہی لے گا، تمہیں رسوا نہ کرے گا۔ ہاں، جو کسی کی ایذا یعنی تکلیف پہنچانے کی خفیہ تدبیریں کر رہا ہو یا خفیہ حرکتوں کا عادی ہو چکا ہو تو اس کا اظہار ضرور کر دو، تاکہ وہ شخص جس کو یہ ایذا پہنچانے کا ارادہ کر رہا ہے ایذا سے بچ جائے، اور وہ شخص جس نے ایذا کا پروگرام بنایا تھا وہ توبہ کر لے۔ یہ قیدیں ضرور خیال میں رہیں، غرضے کہ صرف بدنامی سے کسی کو بچانا اچھا ہے، مگر اس کے خفیہ ظلم سے دوسروں کو بچانا اور اس کی اصلاح کرنا اس سے بھی اچھا ہے۔ یہ فرق خیال میں رہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمیں کسی کا عیب پتہ چل جائے، ہمارے معاشرے کی حالت آپ کے سامنے ہے، عیب پتہ چل جانا تو دور کی بات ہے، عیب باقاعدہ تلاشے جاتے ہیں، دیواروں سے کان لگا کے سنا جاتا ہے، خفیہ کیمرے اور طرح طرح کی ترکیبیں کی جاتی ہیں کسی طرح سے عیب پتہ چلے، اور پھر اس کے بعد اس عیب کو پھیلانے کے لیے تیز ترین ذرائع استعمال کرتے ہیں، موبائل میسیجز، ای میل، فلاں، اور اگر ویڈیو ہاتھ آ جائے پھر تو اس کی خیر نہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو ہم کسی سے کر رہے ہیں کہیں کل ہمارے ساتھ نہ ہو جائے۔ مشہور ہے، حدیث پاک ہے کہ جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر اس کا اطلاق ہم پر ہو گیا تو ہمارا بنے گا کیا؟ تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہی چیز ناپسند کریں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی عیب کسی کو پتہ چل جائے تو ہماری کیا خواہش ہوگی کہ اس کو خوب پھیلایا جائے، نشر کیا جائے، موبائل پر میسیجز بھیج کر، ای میل کر کے، اور سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی ویڈیوز چڑھا کر ہمیں بدنام کیا جائے۔ کہ ہم یہ پسند کریں گے؟ یقیناً نہیں کریں گے۔ تو جب ہم یہ پسند نہیں کرتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھے طریقے سے سمجھا دیا جائے، ہم اس پر شرمندہ ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے دوسرا بھی اس پہ یہی امید رکھتا ہو۔ کسی کا عیب پتہ چل بھی جائے تو اس کی صورتیں عرض کی جا چکی، اس کے مطابق عمل کیجئے اور عیب چھپانے کا ثواب کمائیے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت ہی سبق آموز حکایت،
میرات المناجی میں ہے کہ کسی کی اپنی بیوی سے جنگ سی رہتی تھی گھر میں، ٹینشن۔ اب اس کے دوست نے پوچھا کہ تیری بیوی میں کیا خرابی کیا ہے؟ وہ بولا کہ تم میرے اندرونی معاملات پوچھنے والے کون ہوتے ہو؟ آخر کار طلاق ہو گئی۔ جب طلاق ہو چکی پھر اس سوال کرنے والے نے کہا کہ اب تو بتا دو، اب تو وہ تمہاری بیوی نہیں رہی، اب بتاؤ اس میں کیا خرابی تھی؟ تو یہ بولا کہ وہ عورت تو اب غیر ہو چکی، تو میں غیر عورت کے عیب تمہیں بتانے کا کیا حق رکھتا ہوں؟ تو یہ ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں پردہ پوشی۔ اے کاش ہمارے بھی معاشرے کے اندر معاملات ہوتے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی جو پولیں کھولی جاتی ہیں، اور پھر اگر فیصلہ کروانے بھی جائیں، صلح کے لیے فیصلہ کروانے جائیں، صلح کروانے کی کوشش کرے تو اس کے سامنے پھر پچھلے عیوب کھول کے رکھے جاتے ہیں کہ یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے، اور پھر فریق ثانی بھی فریق اول پر طرح طرح کے الزامات کی بوچھاڑ کرتا ہے اور عیبوں کو کھول کر رکھتا ہے، گویا کہ ایک دوسرے کے عیب کھولنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اے کاش ہم امن سے رہیں، اور ٹینشن ہو بھی جائے، جھگڑا ہو بھی جائے تو بات کو وہیں تک محدود رکھیں جہاں پر جھگڑا ہوا، اس کے بعد صلح کی کوشش کریں، پرانے عیوب نہ کھولے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مدنی سوچ عطا فرما دے۔ بس ایک کسوٹی یہاں پر رکھ لیجئے، ایک معیار رکھ لیجئے کہ اگر ہمیں ہمارے کوئی عیب کھولنے کا پوچھے کہ کیا کھولوں یا نہ کھولوں، تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ نا 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 نا، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اس کام کو دوبارہ نہیں کریں گے، تم ہمارے عیب نہ کھولو۔ کیا بات ہے ہمارے امام اعظم کی، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو وضو میں گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے کہ یہ والدین کو ستانے کا گناہ دھل رہا ہے، یہ فلاں گناہ دھل رہا ہے، اور پھر آپ نے پتہ کیا دعا مانگی تھی؟ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ اے اللہ اس وصف کو مجھ سے واپس لے لے کہ مجھے لوگوں کے عیب دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو ان کو تو آنکھوں کا گویا کہ سی ٹی اسکین حاصل تھا کہ گویا وضو میں جو گناہ دھلتے تھے وہ ان کو دکھائی دیتے تھے، اس دکھائی دینے پر بھی انہوں نے اس وجہ سے اس وصف کو اٹھائے جانے کی دعا مانگ لی کہ لوگوں کے عیب مجھے دیکھنے پڑتے ہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور ہیں۔ اصم کہتے ہیں جو کم سنتا ہو، حمزہ صاد میم، حاتم اصم آپ نے بارہا یہ نام سنا ہوگا مدنی چینل پر بھی، اور امیر سنن کی کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک عورت ایک مرتبہ آپ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آئی، اور اسی دوران اس کے جسم سے کوئی نامناسب آواز نکلی۔ اب وہ بڑی شرمندہ ہوئی کہ حضرت نے بھی وہ آواز سن لی ہوگی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی وقت کہا کہ آپ کیا فرما رہی ہیں، ذرا بلند آواز سے فرمائیے گا، یہ اپنے انداز میں عرض کر رہا ہوں میں۔ تو وہ عورت کو سکون حاصل ہو گیا کہ حضرت تو اونچا سنتے ہیں، انہوں نے میری آواز نہیں سنی ہوگی پہلے، اور آپ اسی عادت کو اپنائے رکھے کہ آپ اونچا سننے لگ پڑے کہ ذرا بلند آواز سے فرمائیں، ذرا بلند آواز سے فرمائیں، کہ یہ اصم یعنی کم سننے والا یہ آپ کے نام کا حصہ بن گیا، تو آپ کو حضرت سیدنا حاتم اصم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہمارے سامنے بھی کسی کا کوئی ایسا عیب نظر آ جائے ہمیں، تو اے کاش جس طرح ہم اپنے عیب چھپاتے ہیں ہم لوگوں کے بھی عیب چھپانے والے بنیں، لیکن شرع جو کی گئی وہ ملحوظ خاطر رہے، وہ پیش نظر رہے کہ کہاں کسی کا عیب بتانا ہے، کہاں کسی کا عیب چھپانا ہے۔ آخر میں وظیفہ کہ یا قادر 41 مرتبہ پڑھ لیجئے جب کوئی مشکل آن پڑے، یا قادر 41 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آسانی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ یا اللہ 786 بار بعد جمعہ لکھ لیجئے،
اور پھر اسے دکان یا مکان میں رکھ لیجئے، اس سے رزق بڑھتا اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کے زیادہ سے زیادہ بیج بونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔